يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق.
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان الله. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
يقول أهلكت مالا لبدا بسم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت أيحسب أن لم يره أحد سبحان الله يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. سبحان الله. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار صلى. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم
کا سلطان اپنی جگہ، سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی نہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ، بدلتی نہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب تلاوت کلام رحمان کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اسی دوران بہت سے مہمانان گرامی قدر اسٹیج کی زینت بنے۔ میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سے دوست مجھے افضل بھائی بتا رہے تھے، ناروے سے بھی بتایا کہ بہت سے دوست ناروے سے اسپیشلی اس محفل میں شرکت کے لیے چند دنوں کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں۔ میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے اتنا طویل سفر کرنا، اور صرف حضور کے ذکر کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بے بہا برکتیں عطا فرمائے، جو اس نیت اور ارادے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل میں تشریف لائے۔ خصوصی طور پر خطیب و پیشوا ہم سب کا فخر السادات، وہ ہستی کہ جو ناروے میں محبت رسول کی تبلیغ کر رہی ہے، وہ ہستی جو لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کر رہی ہے، وہ ہستی جس کے طفیل ناروے میں رہنے والے مسلمانوں کے عقائد محفوظ ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے آقا علیہ السلام کے ذکر کی، حضور کی محبتوں کی تبلیغ۔ حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر سید نعمت علی شاہ صاحب جو ناروے سے اسپیشلی میر افضل صاحب کی دعوت پر تشریف لائے، میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جب ہم ناروے جاتے ہیں ان سے وہاں ملاقات ہوتی ہے، محفل میں بھی شفقت فرماتے ہیں، محبت والی شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ وقت ہے سنہری بات کا، اور آج مجھے پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک دوست نے کہا کہ آپ نے سحری کے پروگرام میں اتنی سنہری باتیں کہی ہیں، سنہری بات عنوان سے سیگمنٹ، تو آپ کیوں نہیں ہر محفل میں بھی ایک سنہری بات کا تذکرہ کرتے تاکہ لوگوں تک یہ مزید پہنچتی چلی جائے۔ ہر رمضان میں 30 اور 10 رمضان میں نے یہ پروگرام کیا ہے، تو 300 سنہری باتیں ہو گئی۔ اگر آپ لوگوں تک پہنچتی چلی جائے، آپ آگے پہنچاتے چلے جائیں، صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے مزید آگے پہنچاتے چلے جائیے۔ آج کی سنہری بات کے لیے میں نے جس بات کا انتخاب کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز کھاؤ یا پیو، اس پر پھونک نہ مارو، اس سے چیز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر چائے پیتے ہوئے تو ہم اکثر پھونک مارتے ہیں اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پھونک مارتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا اس سے کھانے یا پینے کی چیز مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو سرکار کا فرمان ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے آکسیجن انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ اگر وہ جسم کے اندر رہے تو اس کا نقصان اس طرح نہیں ہے، لیکن اگر باہر آئے اور پھر کسی کھانے یا پینے کی چیز میں مل کر اندر جائے تو وہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم تھوک نگلتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہی تھوک کوئی یہ کہے کہ تھوک باہر پھینک کر اسے دوبارہ چاٹ لیا جائے تو کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ انسانی عزت کے خلاف ہے، محاورہ بھی ہے،
تھوک چاٹنا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس میں جراثیم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میڈیکل سائنس ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے گا، اپنے آقا پر فخر کیجئے گا۔ میڈیکل سائنس ہمیں یہ بات آج بتا رہی ہے کہ کسی چیز پر پھونک مارنے سے چیز انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، ارے سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ یہ تو ہو گئی سنہری بات۔ اب جو نوجوان ہیں وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے تو سرکار کا یہ فرمان تسلیم بھائی سنا دیا کہ پھونک مارنے سے چیز مکروہ ہو جاتی ہے، تو ہم تو طریقہ رہا ہے کہ اگر بیمار ہو جائے تو کسی بزرگ سے یا ماں سے یا باپ سے پانی پر دم کروا کے پی لیا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو کانٹرڈکشن آ گیا نا۔ کون کون پیتا ہے اگر بیمار ہو جائے تو پانی پر دم کروا کے؟ میں بھی پیتا ہوں۔ اگر خدا نہ کرے کوئی بیماری آ جائے تو میں بھی پیتا ہوں۔ میرا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ اس سے اللہ شفا عطا کرتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں؟ پیتے ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھائیں جو پانی دم کیا ہوا پیتا ہے۔ تو آپ سوچیں گے نا کہ تسلیم بھائی آپ نے تو یہ بتا دیا کہ وہ پھونک مارنے سے مکروہ ہو جاتا ہے نا؟ اور ایک طرف تو ہم دم کر کے پیتے ہیں۔ سوچ رہے ہیں؟ کون کون سوچ رہا ہے؟ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ جب کوئی بزرگ کسی پانی پر شفا کی غرض سے رب سے شفا طلب کرنے کے لیے پانی پر پھونک مارتا ہے تو ایسے نہیں مارتا، پہلے قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنے سے اس پھونک سے جو مضر صحت چیزیں ہیں، جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، شفائیں آ جایا کرتی ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ بات آپ نے ایسے ہی کر دی، ایسے ہی کہہ دیا ایک جملہ اور اس پر ہم نے سبحان اللہ بھی کر دی۔ قرآن پڑھنے سے اس پھونک پر اثر پڑ جاتا ہے، نسبت بدلنے سے قانون بدل جاتا ہے، نسبت سے قانون تبدیل ہوتا ہے۔ پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، کھڑے ہو کر پیتے ہیں؟ کون کون کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے؟ کوئی نہیں۔ بیٹھ کر کون کون پیتا ہے؟ بیٹھ کر پینا سنت ہے یا کھڑے ہو کر؟ پانی اگر افضل بھائی ناروے سے لے آئے تو کھڑے ہو کر پیئیں گے؟ کون کون بیٹھ کر پیے گا؟ اگر اسکاٹ لینڈ سے پانی آ جائے، اسکاٹ لینڈ کا پانی بہت مشہور ہے، اچھا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر پیئیں گے بیٹھ کر؟ انگلینڈ سے آ جائے تو، امریکہ سے آئے تو، آب زمزم آ جائے تو، پتہ چلا نسبت بدلنے سے قانون بدل گیا کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ وہ ناروے کا ہو یا اسکاٹ لینڈ کا، حکم ہے کہ بیٹھ کر پیو، لیکن جب آب زمزم آ جائے تو حکم یہ ہے کہ آپ بیٹھے نہ رہو، اللہ کے نبی کا ادب اور احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ پانی کھڑے ہو کر پینا ہے۔ پتہ چلا نسبت سے قانون بدل جاتے ہیں، اور ہم سب نسبت والے ہیں۔ ہمارے لیے قانون بدلے گا انشاءاللہ۔ قانون تو یہی ہے کہ ہمیں سزا ملے، ہمارے عمل ایسے ہیں،
ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں بخشوائیں، لیکن ہماری نسبت ایسی ہے کہ رب ضرور قانون بدلے گا اپنے محبوب کی نسبتوں کو دیکھتے ہوئے۔ اور یہ جو سید زادے بھی آئے ہیں یہ حضور کی اولاد میں سے ہے، یہ رسول کی اولاد میں سے ہے، رسول کی اولاد میں سے ہے۔ ایک صالح کی اولاد کی نسبت، اس صالح کی نسبت، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا احترام کیا تھا اور خدمت کی تھی۔ ایک صالح کا ادب ایسا ہے، ایک ولی کا ادب کیسا ہوگا، ولی کی اولاد کا ادب کیسا